کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ذاکرین نے بھی ایک تحریک چلائی تھی کہ جی یہ لائیو شائب جو ہے نا یہ بند ہونی چاہیے. تو مجھ سے کسی دوست نے پوچھا رضوی صاحب آپ کا موقف کیا ہے, یہ بانیان سے کہا جائے لائیو بند کی جائے یا چلتی رہنی چاہیے؟ لائیو سمجھتے ہو یہ جو ڈائریکٹ آپ کا یہ پروگرام دھوڑ کوٹ کی اس بارگاہ کا دیکھا جا رہا ہے, پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا جی یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بند ہونا چاہیے, اس کے نقصان ہو رہے ہیں. میں نے کہا جی نقصان یقیناً اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہوں گے, لیکن ایک فائدہ بھی تو ہے. کہنے لگے تو آپ کا موقف ہے کہ یہ لائیو بند نہیں ہونی چاہیے؟ میں نے کہا نہیں, چلنی چاہیے. کہنے لگا رضوی صاحب آپ تھوڑی وضاحت فرمائیں. میں نے کہا وضاحت کیا کرنی ہے, ایک تو ہر ذہن یہ تسلیم کرے گا کہ سائنس کا پہیہ جو ہے نا اسے روکا نہیں جا سکتا, اور دوسرا لائیو کا فائدہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ جب سے یہ لائیو پروگرام مجلسوں کے شروع ہوئے نا تو ہمارے اہل اسلام بھائی بھی وہ واٹس ایپ پہ ہوتے ہیں اور وہ ہمیں دیکھتے دیکھتے نا ایک دو مجلسیں سکرین پہ آئے. تو میں نے کہا یہ فائدہ ہے کہ جب سے مجلسیں لائیو چلی ہے اس ملک میں کوئی بندہ کہنے کی پوزیشن میں ہی نہیں رہ گیا کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جائے. نہیں آپ میرا خیال ہے میری بات پہ دھیان نہیں دے رہے. مطلب ایک زمانہ تھا سر جب کہا جاتا تھا کہ جی شیعوں کی مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے, مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی دے, سارے میرے اپنے مولائی بیٹھے ہوئے ہیں, مالک سب کو نظر بد سے بچائے. میں جب یہ کہتے تھے نا مجلسوں میں مجلسیں سننے سے جانے سے, میں نے بہت عرصہ پہلے مدثر یہ کہا تھا کہ یار آل محمد کا ذکر ہوتا ہے, یہ وہ آل محمد ہے جن پہ آپ بھی نماز میں درود نہ پڑھیں آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو خدارہ تلخیاں کنٹرول کرو, اور اگر واقعی تیرے بڑوں نے تجھے سمجھا دی ہے کہ مجلس سننے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر چلو بڑے نہ آؤ جن کی ابھی تم نے نکاح نہیں کیے